سلطان احمد اول نے اپنی وفات کے وقت 7 بیٹے چھوڑے، جن میں سے 3 تخت نشین ہوئے، لیکن آپ کا پہلا جانشین آپ کا بھائی مصطفیٰ تھا۔ اب تک 14 پشتوں سے سلطنت عثمانیہ کی وراثت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی تھی۔ چونکہ سلطان احمد اول نے اپنے دور میں برادر کشی کا قانون ختم کر دیا تھا اور نئے قانون کے مطابق اکبر شہزادہ کو تخت نشینی کا حق حاصل تھا، اس لیے پہلی بار سلطان کے بیٹے کی بجائے سلطان کا بھائی تخت نشین ہوا۔ فان حمیر کی روایت کے مطابق خاندان کے سب سے بڑے فرد کو تخت نشین کرنے کا دستور دولت عثمانیہ نے آل چنگیز سے لیا تھا، لیکن جب سے سلاطین نے محمد فاتح کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا شروع کیا اور تاج و تخت کی حفاظت کے لیے بھائیوں کا قتل ضروری خیال کیا جانے لگا، اس وقت سے سلطنت کا وارث بھائی کی بجائے بڑا لڑکا ہوا کرتا تھا۔ سلطان احمد اول نے چونکہ اپنے بھائی شہزادہ مصطفیٰ کو قتل نہیں کرایا تھا اور صرف ان کی قید پر ہی اکتفا کیا تھا، اس لیے قانون آل عثمان کی روح سے شہزادہ مصطفیٰ تخت سلطنت پر بٹھائے گئے۔ مصطفیٰ اول 1591 میں منیسیا میں پیدا ہوئے۔ آپ 22 نومبر 1617 کو 26 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے 15ویں سلطان بنے۔ آپ اسلام کے 94ویں خلیفہ تھے۔ چونکہ سلطان مصطفیٰ نے شہزادگی کے دور میں ساری زندگی قید میں ہی گزاری تھی، اس لیے آپ ضعیف العقل اور امور سلطنت سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ امید کی جا رہی تھی کہ جب آپ باقاعدگی سے سماجی رابطے میں رہیں گے تو آپ کا ذہنی توازن درست ہو جائے گا، لیکن آپ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی۔ کچھ لوگوں کے مطابق ذہنی طور پر آپ اتنے مفحوق الحال تھے کہ آپ سکوں کو پرندوں اور مچھلیوں پر پھینکتے تھے۔ سلطان مصطفیٰ کی سادہ لوحی اور نااہلیت 3 ہی مہینے میں اس درجہ واضح اور نمایاں ہو گئی کہ اراکین سلطنت نے آپ کو 26 فروری 1618 کو معزول کر کے دوبارہ پرانے محل بھیج دیا اور سلطان احمد اول کے بڑے بیٹے عثمان ثانی کو تخت نشین کیا گیا۔ 1622 میں ینیچری کی بغاوت کی وجہ سے سلطان عثمان ثانی کو معزول کر کے قتل کر دیا گیا، جس کے بعد مصطفیٰ اول کو 19 مئی 1622 میں تخت پر دوبارہ بٹھا دیا گیا۔ سلطان عثمان ثانی کے قتل کے بعد استنبول میں بغاوتوں اور فسادات نے جنم لیا۔ چونکہ سلطان مصطفیٰ نے خود ساری زندگی قید اور قتل کیے جانے کے خوف میں گزاری، اس لیے آپ کو سلطان عثمان کے قتل کا بہت دکھ ہوا۔ جب آپ نے دوبارہ تخت سنبھالا تو سب سے پہلے جو لوگ سلطان عثمان ثانی کے قتل میں ملوث تھے سب کو قتل کروا دیا۔ آپ نے اپنے صدر اعظم داؤد پاشا، جو آپ کا بہنوئی بھی تھا، کو معزول کر کے قتل کروا دیا، کیونکہ داؤد پاشا نے سلطان مصطفیٰ سے پوچھے بغیر سلطان عثمان ثانی کو قتل کروا دیا تھا۔ لیکن ان سزاؤں کے باوجود استنبول اور اناطولیہ میں فسادات اور انتشار میں کمی نہ آئی اور حکومت میں جو انتشار پیدا ہو چکا تھا وہ بدستور قائم رہا۔ اس انتشار کے بعد سلطان مصطفیٰ کی حکومت صرف کھیل تماشا بن گئی۔ فوج جسے چاہتی اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتی اور جسے چاہتی معزول کروا دیتی۔ سلطان مصطفیٰ کے دوسرے عہد حکومت کے 1 سال اور تقریباً 4 ماہ میں 7 صدر اعظم تبدیل ہوئے۔ آپ کے ذہنی توازن کی درستگی میں ذرا بھی فرق ظاہر نہ ہوا۔ سلطان مصطفیٰ کی والدہ ہی اصلی فرمانروا تھیں۔ سلطنت کے اعلیٰ عہدوں کے لیے ہر امیدوار رشوت کے ذریعے ینیچری اور سپاہی فوجوں کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ استنبول میں بدامنی اور شورش یہاں تک بڑھی کہ خود فوج پر بھی اس کا اثر پڑا اور اس نے عاجز آ کر وزرائے سلطنت کی یہ خواہش منظور کر لی کہ سلطان مصطفیٰ کی معزولی کے بعد نئے سلطان کی تخت نشینی کے موقع پر وہ اپنے دستوری انعامات کا مطالبہ نہ کرے گی، جو کہ ہر نئے سلطان کی تخت نشینی کے وقت فوج کو دیے جاتے تھے۔ چنانچہ
10 ستمبر 1623 کو شیخ الاسلام یحییٰ افندی نے وزراء کی مشاورت کے بعد سلطان مصطفیٰ کو دوسری مرتبہ معزول کر دیا اور سلطان عثمان ثانی کے بھائی شہزادہ مراد، جن کی عمر صرف 11 سال تھی، تخت پر بٹھایا گیا۔ سلطان مصطفیٰ اول کا دور حکومت قلیل ہونے کے باوجود سلطنت کے لیے نہایت مضر رساں ثابت ہوا۔ اس دور میں ایران سے جنگ پھر چھڑ گئی تھی اور بغداد اور بصرہ دونوں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے نکل گئے۔ بازا پاشا والی ارض روم مقتول سلطان عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور تمام ایشیائی کوچک میں بغاوت برپا کر دی۔ وہ ینیچری کے خاص طور پر دشمن تھے اور انہوں نے اس خود سر فوج کو بھی عاجز کر دیا۔ اس عام خلفشار اور بدنظمی میں سلطنت کا شیرازہ درہم برہم ہو گیا۔ رعایا کا حال حد درجہ خراب تھا، وہ ہر طرح کی سختیوں اور تباہیوں کا شکار تھی۔ مرکزی حکومت بالکل کمزور ہو گئی تھی اور رشوت ستانی کا اثر سلطنت کے ہر شعبہ میں نمایاں تھا۔ اگر اس وقت یورپ کی کوئی مضبوط طاقت حملہ کر دیتی تو سلطنت عثمانیہ کے لیے اس کا مقابلہ دشوار ہو جاتا، لیکن یہ سلطنت عثمانیہ کی خوش بختی تھی کہ یورپ کی حکومتیں خود باہمی جنگ اور خانگی انتشار میں مبتلا تھیں اور ان میں دولت عثمانیہ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی قوت نہ تھی۔ مصطفیٰ اول معزول ہونے کے بعد مزید 15 سال زندہ رہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، چنانچہ اسی مرض کی وجہ سے آپ 20 جنوری 1639 کو 48 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کو سلطان مراد چہارم کے حکم پر قتل کر دیا گیا تاکہ آپ پھر کبھی سلطان نہ بنیں۔ آپ کو استنبول میں آیا صوفیہ مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔